السلام علیکم SLS اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ مطالعہ اسلام جماعت پنجم، آج ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں کے عنوان سے سبق پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 70 کھول لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا۔ ویسے پوری زندگی بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ چند معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ پہلی حدیث دیکھ لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں لکھی گئی ہو۔ بخاری اور مسلم کیا ہے؟ بخاری اور مسلم احادیث کی اتھینٹک کتابیں ہیں، یعنی کہ جن میں کوئی بھی ایک بھی حدیث جو ہے وہ غلط یا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کا کوئی راوی مس ہو یا کسی حدیث پہ کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔ اس میں سب کی سب اتھینٹک احادیث ہیں۔ اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مومن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اپنے لیے جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ مطلب یعنی کہ اگر آپ بھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی، بلکہ کوئی بھی دوست ہے یا آپ کا کوئی کزن رشتہ دار یا ایون کہ آپ کا کوئی ملازم بھی ہے، تو آپ اس کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو کہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو اچھی چیز لے لیتے ہیں اور جو دوسرے کو دینی ہوتی ہے، چلو یہ تو ویسے بھی دینی ہے تو ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ فرض کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب آرام کر رہے ہوں تو ہمیں کوئی بھی آ کے تنگ نہ کرے، جب ہم آرام کر رہے ہوں تو کوئی ہمیں تنگ نہ کرے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب کوئی دوسرا آرام کر رہا ہے تو ہم اس کے بھی آرام کا خیال رکھیں، اس کو بھی اس کے آرام میں خلل نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اگر بازار سے کوئی چیز خریدی ہے اور ہم نے ساتھ کسی کو تحفہ بھی دینا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اسی معیار کی چیز دوسرے کے لیے بھی خریدیں، تحفے کے طور پہ خریدیں جو اپنے لیے خرید رہے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ خراب ہوا پھل کھانا پسند نہیں کرتے، جو تھوڑا بہت گلا ہوا پھل ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کھانا پسند نہیں کرتے تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دوسرے بندے کو بھی وہ پھل نہ دیں، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں چلو ہم تو کھا نہیں رہے ہیں، تو کوئی مانگنے والا آیا یا اس طرح سے کوئی ہوا تو ہم دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ تو مومن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ حدیث نمبر 2، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یعنی کہ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں سوچو گے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کسی کے لیے جتنا زیادہ دوسروں کے ساتھ شفقت محبت اور پیار سے پیش آؤ گے، جتنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھی آپ کا خیال کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں فرض کریں کوئی ملازم کام کرنے والا ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا اور آپ کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ رحم نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ رحم نہیں کر رہے تو پھر آپ اللہ سے بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اس کے معاملات کو آسان کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور قیامت کے دن وہ سرخرو ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کے ماتحت یا اس کے ارد گرد کوئی بھی شخص ہے
تو اس پہ وہ رحم کرے، یعنی کہ کسی پہ ناجائز ظلم نہ کیا جائے کسی بھی طرح کا. کسی کو مارنا پیٹنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی چیز کھینچ لینا بھی ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کرنا بھی رحم کرنا ہے. حدیث نمبر 3 مسلم کی، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی کہ دین اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ خیر خواہی کا دین ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنے والا دین ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے کتنی جہالت تھی، لوگ کیسے ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کرتے تھے. ہندوؤں میں ذات پات کا کتنا بڑا نظام ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام برابری کا دین ہے. اسلام میں کسی کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ، کوئی گورا یا کالا یا کسی بھی ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا دین سب سے زیادہ جو ہمیں چیز سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں، دوسروں کے فائدے کے لیے کام کریں. اگر ہم خود دوسرے کے فائدے کے لیے کام کریں گے تو ہمارے اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بہتریاں لائے گا. اور بھلائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب یا بلکہ اپنے ارد گرد آپ جہاں جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنا بھی بھلائی میں ہے. جو سچا مومن ہے وہ دوسرے کے لیے بھی بھلائی کی بات سوچے گا. مطلب یعنی کہ اگر وہ اپنے لیے اچھا جو اپنے لیے سوچ رہا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی سوچے گا، دوسرے کے لیے بھی اچھا یہ بندہ اس وقت یہاں مشکل میں، اگر میں اس کی اس جگہ پہ ایسے مدد کر دوں گا تو یہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تو بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی آسانی کے لیے سوچو کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو آسان کرے. کسی کا ورک لوڈ زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، تو آپ کوشش کرو گے کہ اس کا کام اس کے ساتھ مل کے کام کروا لو تاکہ اس کو مشکل نہ ہو. امر بالمعروف صدقۃ و نہی عن المنکر صدقۃ. مسلم کی حدیث ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. یعنی کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی کپڑا لے کے دے دیا، کسی کو کچھ پیسے دے دیے، یا کسی بھی طرح یا کسی کی کسی طریقے سے مدد کر دی، بلکہ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو بری بات سے روکو اور اچھی بات کا اسے حکم دو. مثلاً کہ ایک شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اسے یہ نصیحت کرو کہ بھائی جھوٹ سب سے ناپسندیدہ کام ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو. کوئی بندہ جو ہے کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے، فرض کرو ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر دوسرا بچہ نقل کر رہا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو نقل کے نقصانات سے آگاہ کرو. یعنی کہ یہ آپ اس کو ایک طرح سے غلط بات سے روک رہے ہو اور نیکی کی تلقین کر رہے ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس بات کی نصیحت کر رہے ہو، جس بات کا دوسروں کو آگاہ کر رہے ہو، وہ آپ سے زیادہ اچھا اس پہ عمل کر لے تو یہ آپ کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتائی ہے، وہ جتنی اچھی بات جو ہے وہ آگے پھیلائے گا، اس پہ عمل کرے گا، آپ کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا. تو صدقہ صرف روپے پیسے کی صورت میں نہیں دیا جاتا، بلکہ کسی کو اچھی بات بتانا، اچھی نصیحت کرنا اور اس کی اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے. یعنی کہ کسی کو قرآن سکھانا، کسی کی کوئی چیز، کسی کا کوئی تجوید میں مسئلہ ہے یا کوئی لفظ اس کو نہیں پڑھنا آ رہا، اگر آپ اس کو بتاؤ گے تو بھی صدقہ ہے. اور لوگوں کو بری باتوں سے روکنے کا بھی صدقہ ہے. مومن کی نشانی ہے
کہ اگر وہ کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانے، لیکن جو دل میں برا جاننا ہے وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ اس برائی کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ لا تجسسوا، بخاری، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم لوگ کس تگ و دو میں ہوتے ہیں، کس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی کی ہمیں کوئی برائی ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اس کو پھیلائیں، یا اکثر طالب علم یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، ٹیسٹ کے دوران نقل کر رہا ہے، تو فوراً پوری کلاس میں کھڑے ہو کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں بچہ نقل کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو ٹیچر کے ساتھ آگے آرام سے بھی بتا سکتے ہو کہ کسی دوسرے بچے کو اس کی وہ چیز پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ یا کسی کے تجسس میں رہنا کہ اس نے کیا چیز آج لی ہے یا کیا کھایا ہے، یا دو دوست اگر بات کر رہے ہیں تو آپ جا کے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، یا ہم دوسروں کی اچھائیاں چھوڑ کے ان کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ انسان دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں نہ رہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس برائی کو آپ اس کی پھیلاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یا کسی کی ڈائری یا خط پڑھنا یا دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر سے گزرتے ہوئے دوسروں کے گھروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے، ناپسندیدہ ہے ہمارے مذہب میں، اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ مسلم کی حدیث ہے، لیکن کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ ایک مسلمان روزہ رکھ کر اپنی تربیت بھی کرتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ اب روزے میں ہمیں بھوک پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، ہم بہت سی برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو شخص میرے لیے خالصاً بھوکا پیاسا رہے گا اس کا اجر اس کو میں دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہے اور سارا دن دوسروں کو تکلیف دیتا رہے، دوسروں کو پریشان کرتا رہے، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرے، غصہ کرے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی برائی سے روزے کے دوران رکنا اور روزے کا مکمل طور پہ احترام کرنا، اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے، اس کو باب الریان کہتے ہیں۔ القرآن حجۃ لک او علیک، بخاری، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یعنی کہ قرآن جو ہے اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو روز قیامت یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یہ ایک نیک انسان ہے، اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اے اللہ تو اسے بخش دے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے قرآن پڑھ بھی لیتا ہے، اس کی تعلیمات کو جان بھی لیتا ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں کرتا، تو قرآن کہے گا کہ اس نے میری ناقدری کی ہے، دنیا میں اس نے میری قدر نہیں کی، یہ قرآن رکھ کے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو یعنی کہ دنیا میں اس نے میری قدر نہیں کی ہے، تو اے اللہ یہ یعنی کہ قرآن اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہو گے،
اور روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھتے رہو گے تو قیامت کے دن وہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، اس کی تعلیمات کو سمجھ لیا سارا کچھ، لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، آپ نے اپنے رویے نہیں بدلے، آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق خود کو نہیں ڈالا، تو قرآن اس روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا. یعنی قرآن کہے گا کہ اس نے میری ناقدری کی، اس نے میری قدر نہیں کی، پڑھنے کے باوجود میری تعلیمات سے کا منکر رہا، تو وہ اس کے خلاف ہوگا. اور جب قرآن کس شخص کے بارے میں گواہی دے دے گا تو اس کو پھر اسی کے حساب سے سزا اور جزا ملے گی. ہمارا سبق آج کا اتنا ہی تھا. آپ نے ان حدیث کو دوبارہ ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.